5 کام کرنے والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے 2 بڑی مصیبتیں آتی ہیں، اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دیتا ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل، آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ کی محبت، تمہیں تمہاری اولاد کی محبت، تمہیں تمہارے گھر والوں کی محبت، اور تمہیں اپنے کنبے اور خاندان کی محبت، اور وہ مال جس کو تم کماتے ہو اس کی محبت تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے، اور مال کمانے کی فکر میں تم لگ گئے ہو، اور تمہیں پیسے کی ویلیو تمہارے دل میں آ گئی ہے، تو پھر اللہ فرما رہا ہے حتی یأتی اللہ بامری، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے وہ کیا بتائیں، ہمارے بچے دوسرے گھروں میں جاتے تھے ٹی وی دیکھنے، تو ہم نے سوچا یہ کسی گھر میں جائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، لڑائی ہوتی ہے، تو ہم نے خود لا کے بچوں کی خوشی کے لیے ٹی وی لگا دی۔ بھائی وہ ٹی وی نہیں، ٹی وی ہے دلوں کا مریض بنا رہی ہے ٹی وی۔ اب تو بہرحال ٹی ویوں کا تو دور نہیں ہے ٹی وی کا، لیکن جو موبائلوں کے ذریعے سے لوگ بگڑ رہے ہیں اور اس میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اس میں ناٹک اور ڈرامے دیکھ کر اس سے اتنا متاثر ہو رہے ہیں کہ وہ اپنی اصل زندگیوں میں ان اصول کو اور ان رولز کو فالو کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے گھر میں بگاڑ پیدا ہوگا، ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر کی خوشحالی ختم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو مقدم رکھا ہے وہ اپنی محبت کو رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ بہت محبت کرتے ہیں، پوری کائنات سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد اور باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہے۔ تو حضرت عمر، یہ شروع کا دور تھا، حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، اپنی باپ اور اولاد سے زیادہ تو ابھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر تم ابھی مکمل ایمان والے نہیں ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اب اپنی اولاد اور اپنے باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، اپنی وہ سچ بولنے والے تھے نا، ہماری طرح صرف نعرے لگانے والے نہیں تھے، ہماری طرح صرف دھوم مچانے والے لوگ نہیں تھے، وہ تو جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پہ لاتے تھے۔ یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے ابھی محبت نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر، ابھی بھی تم پکے اور سچے مومن نہیں ہو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں ساری کائنات ہے، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب تم پکے سچے مومن ہو۔ یہ مہر لگائی ہے حضرت عمر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ عمر اب تم سچے پکے مومن بن چکے ہو۔ اور آج کچھ بدبخت کمبخت آ کر حضرت عمر پہ بھونکنا شروع کرتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کے اگینسٹ آتے ہیں۔ بعض ایسے مکار ہیں جو حضرت عمر کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور ان کا اسلام اور انہیں مسلمان ثابت کرو۔ ابے جس کو رسول اللہ نے مومن بتایا ہو، جس کو رسول اللہ قبر میں اپنے پاس سلائے ہوں، جس کے ساتھ قیامت کے دن رسول اللہ خود ساتھ اٹھیں، جس کا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کریں، وہ تم اس کے ایمان کے بارے میں تم جا کے مناظرے کرتے پھرو۔ ہمیں تو ہمارے نبی کی ذات پر، نبی کے فرمان پر بھروسہ ہے کہ رسول اللہ جس کو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، اگر تمہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہے تو تم اپنی آنکھ کا اور دماغ کا علاج کراؤ، اس میں ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ بہرحال اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں، اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس کے پورے خاندان میں اس کی جان سے بھی زیادہ جب تک میں محبوب نہ بن جاؤں، تم میں سے کوئی انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو آج بچوں کے لیے آپ حدیث سے کمپرومائز کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے بچوں کی خوشی کے لیے کر دیا، ہم نے فلاں کی خوشی کے لیے کر دیا۔ نہیں، اگر کوئی ایسا کام جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناخوش ہوتے ہوں، ناراض ہوتے ہوں، اور اگر آپ اس کام کو کریں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور ایسی مصیبتوں میں ہم گرفتار ہوں گے جس کا بندہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس لیے کوئی کمپرومائز نہیں۔ جب اللہ اور رسول اور دین کی بات آئے گی تو ہم دنیاوی چیزوں میں کسی میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہاں، سب کی عزتیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے ہمارے نبی نے حقوق
حقوق بتائے ہیں, ماں سے کیسی بات کرنی ہے ہمارے نبی نے بتائے ہیں, لیکن سب سے پہلے حق ہیں اللہ اس کے رسول کے, پھر بعد میں آتے ہیں حقوق العباد, پھر بندوں کے حقوق ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں انہیں پس پشت ڈال کر ہم اپنی دنیا کی زندگی کو نہیں جی سکتے, ورنہ نہ ہم مومن ہوں گے اور نہ ایمان والے بن سکتے ہیں, اور پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور عذاب کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر رسول اللہ کی عظمت اور دین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا اور یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی اور دنیا کی چیزیں زیادہ ہمارے دل میں ویلیو بنا چکی ہیں, پیسہ زیادہ ہماری نظر میں بڑا مفید بن چکا ہے, تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا انتظار کرو. وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے, وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی, آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے. وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں. 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا, ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا, ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا, آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے. وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا, وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے, آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں. یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے, بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے. آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے, اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور ہم یہ ارادہ کریں, ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے, اور اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں, ہمارے مرنے کے بعد قبر میں اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا. اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں, اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے, مستحقین تک پہنچتا ہے, اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گے. تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے, تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے, اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور